حاضر خدمت ہیں، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں 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 لیے پھرتی ہے جستجو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے۔ کسی میں ہے رنگ علی، کسی میں بوئے رسول، کسی میں ہے رنگ علی، کسی میں بوئے رسول۔ آج جذبہ شوق صلی علی، بلائیں لوں تیری اے جذبہ شوق صلی علی، کہ آج دامن دل کھینچ رہا ہے کوئے رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا میں روبرو رسول، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ محترم حضرات، ارشاد ربانی ہوتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے پیارے رسول، آپ اعلان کر دیجئے ان انصار صحابہ سے کہ میرے صحابہ، میں تبلیغ رسالت پر اور ہدایت کی تبلیغ پر تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا مگر اپنے قرابت داروں کی محبت۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار مولا علی شیر خدا، خاتون جنت سیدہ فاطمہ، امام حسن مجتبی، امام حسین کربلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو انصار صحابہ نے ایک پروگرام بنایا کہ پیغمبر کے ساتھ مہاجرین ہیں، سرکار ہجرت فرما کر آئے ہیں، مصارف بہت ہیں، تو اپنا مال جمع کیا اور سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ کہا سرکار خدام آستانہ کے لیے نظر حاضر ہے، پیغمبر اس کو قبول فرما لے۔ جبریل آئے مکین سدرۃ المنتہا اور کہنے لگے پیغمبر، آپ کا خدا فرما رہا ہے لا اسألکم، آپ ان سے کہیے میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا مگر میرے قرابت داروں کی محبت کا سوال ہے۔ پیغمبر نے وہ مال واپس فرما دیا۔ حضرات، آج ہم اپنے اجلاس میں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا مولا علی شیر خدا، فاتح خیبر، داماد پیغمبر، علی حیدر عز الدین امیر المومنین ختن الرسول زوج بطول سیدنا شیر خدا کا ذکر کریں گے۔ وہ علی کہ اگر بھارت کی دھرتی میں کسی مسلمان کو ٹھوکر لگ جائے تو یا علی کا لفظ بچا لے، گرتوں کو یا علی کا لفظ اٹھا دے، ڈوبتوں کو یا علی کا لفظ تیرا دے، غم کی ہچکیاں لینے والوں کو یا علی کا لفظ زندگی عطا کر دے۔ ہم بھارت جیسے ملک میں رہتے ہیں، جب ہمارے سامنے مصیبتیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں مشکلوں سائیڈ ہو جاؤ ورنہ تم کو مشکل کشا کے حوالے کر دیں گے۔ اور جس علی نے در خیبر کو نہیں چھوڑا وہ تمہیں کیا چھوڑیں گے۔ حضرات، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع فیل کے 30 سال بعد شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ قحط کا زمانہ تھا، والد گرامی ابو طالب نے بچپن ہی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے فرما دیا۔
گویا علی نے آنکھ کھولا تو مصطفیٰ کا جمال جہاں آرا دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا نام علی ہے، کنیت ابو الحسن ہے. پوری کائنات میں بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے 8 سال سے لے کر کے 10 سال تک کی عمر کے اندر اسلام کو قبول فرمایا، وہ مولا علی شیر خدا ہیں. خلفائے راشدین جن مقدس جماعت میں 3 صحابہ گزر چکے تھے، اپنے اپنے پیریڈ کو سنبھال کر پیغام اسلام قوم کے حوالے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امانتیں ملی تھی اس امت تک پہنچا کر 35 ہجری کا زمانہ تھا کہ مولا علی شیر خدا خلیفہ 4 مقرر کر دیے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا، اتنی معلومات کے مالک تھے کہ پیغمبر خود کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ. اچھا زندہ والوں ایک بات بتاؤ، دروازہ رکھنے کے لیے، دروازہ لگانے کے لیے بلڈنگ چاہیے. اما دروازہ میدان میں رکھو گے، دروازہ روڈ میں رکھو گے، دروازہ سڑک میں رہے گا؟ نہیں، اس کے لیے پورا مکان چاہیے تبھی دروازہ فٹ ہوگا. علی کہہ رہے ہیں کہ میں علم کا شہر، میرے مصطفیٰ کہتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی دروازہ. تو یا رسول اللہ آپ شہر ہیں، علی دروازہ ہے. علم کی بنیاد کیا ہے؟ علم کی دیوار کیا ہے؟ علم کی چھت کیا ہے؟ تو سنو، علم کی بنیاد کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے اور علم کی دیوار کا نام حضرت فاروق اعظم ہے اور علم کی چھت کا نام حضرت عثمان غنی ہے اور اس بلڈنگ اور محل میں دروازے کا نام مولا علی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علی کا دامن، جشن شہید کربلا. حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتا دی، امت کو سمجھا دیا، تو حضرت علی بہت ظریف الطبع تھے، بڑی ظریفانہ طبیعت تھی. لوگوں سے کہنے لگے، مدینے میں پرچار کرنے لگے، کہا کچھ سنا ہے؟ جبریل آتے ہیں پیغمبر کی بارگاہ 1 بار اور علی کے پاس 2 بار. یہ بات دھیرے دھیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. نبی نے فرمایا کیوں علی، تم نے ایسا کہا ہے کہ سرکار کے پاس 1 بار آتے ہیں، میرے پاس 2 بار. کہا سرکار ہم نے کہاں کہا ہے؟ پیغمبر یہ تو آپ ہی نے فرمایا ہے. میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے. تو جو شہر میں داخل ہوگا، جب آئے گا تو دروازے سے اور جب واپسی ہوگی تو دروازے سے. حضرات، وہ کمال کا علم اللہ نے عطا فرمایا تھا شیر خدا کو. اللہ اکبر مزہ فرماتے تھے تو علم روشن ہوتا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صحابی ساتھ میں، حضرت علی بھی ساتھ میں چلے جا رہے ہیں. ایک صحابی نے کہا، اے علی، ہم دونوں صحابہ کے درمیان تو آپ ایسے لگ رہے ہیں جیسے قانون فی لنا، جیسے لفظ لنا میں نو کا نقطہ، ہمیں لنا لکھو تو جیسے لنا میں درمیان میں بیچ میں نو ہے، نون ہے، نقطہ ہے، آپ تو لنا کا نون معلوم ہوتے ہیں. علی کہتے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، لنا کا نون ہٹاؤ تو بچے گا لام الف زبر لا. پتا چلا لا کا معنی عربی میں کچھ نہیں ہے. علی ہیں تو سب کچھ ہے ورنہ کچھ نہیں ہے. ایک بار کھجورے تناول فرما رہے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما، تو اتنے میں صحابہ کرام کھجورے کھاتے تھے، گٹھلی نکلتی تھی، حضرت علی کی طرف نیچے کھسکا دیتے تھے.
اس کے بعد سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کتنی کھجوریں کس نے کھائیں؟ کہا سرکار جس کے سامنے جتنی زیادہ گٹھلی اس نے اتنی زیادہ کھایا۔ نبی فرماتے کیوں علی؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں سرکار ہم نے گٹھلی نکال کے کھایا ہے اور لوگوں نے اس کا اہتمام نہیں کیا ہے۔ اب یار ایک بار تو ایک یہودی آ گیا تھا، یہ بڑی بدترین قوم، اور کہنے لگا علی آپ کے علم کی بہت شہرت سنا ہے، بڑا چرچا سنا ہے آپ کے علم کا، اور آپ کہتے ہو قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، ہر چیز کا ذکر ملتا ہے۔ یقیناً قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، قرآن ایک سمندر ہے، جتنا گہرا گوتا لگاؤ گے اتنی موتیاں باہر آئیں گی۔ ہر قرآن میں سب کچھ ہے۔ کہا اچھا آپ کی داڑھی قرآن میں ہے؟ حضرت علی کی داڑھی بہت گھنی ہوئی تھی اور اس یہودی کی داڑھی میں ٹھڈی میں تھوڑے سے بال تھے۔ کہا اگر قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے تو اپنی داڑھی دکھاؤ، میری داڑھی دکھاؤ۔ تمہاری داڑھی کہاں پہ ہے قرآن میں؟ میری داڑھی کہاں پہ ہے قرآن میں؟ علی مسکرا کے فرماتے ہیں قرآن پڑھ کے دیکھو یہ بھی ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ ارے یہ بھی ہے، تم بھول رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ علی فرماتے ہیں دیکھو جو زمین اچھی ہوتی ہے، سبزہ دار ہوتی ہے، اس پر کھیتی اچھی آتی ہے، اور جو بنجر زمین ہو اس پہ بمشکل تمام تھوڑا سا، اب کاشتکاروں کا علاقہ ہے سمجھ گئے، جتنی اچھی کھیتیاں ہیں دیکھو کتنا اچھا موسم اور کتنی اچھی فصل ہوتی ہے، اور جہاں کی کھیتی اچھی نہ ہو، بنجر ہو، اوسر ہو، پاپڑ ہو، وہاں بمشکل تھوڑا بہت نکلتا ہے۔ علی کہتے ہیں اللہ نے تو فرمایا ہے کہ جو اچھی زمین ہے وہاں فصل اچھی ہوتی ہے، ہریالی اور سبزہ آتا ہے، اور جو بری جگہ ہے، بنجر ہے، بمشکل تمام تھوڑا بہت نکلتا ہے۔ ارے نادان، میری داڑھی اچھی زمین ہے اور تیری داڑھی بنجر زمین ہے، اس لیے تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے، یہاں ہریالی نظر آ رہی ہے۔ حضرات آپ غور فرمائیں ذرا سا، یہیں تک نہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے اقدس میں ایسے انقلاب آفری فیصلے فرما دیے ہیں، زمانہ تنگ ہو گیا ہے۔ علی سے ایک فیصلہ ایسا ہوا ہے کہ ہم اور آپ سن کر تو جگہ چھوڑ کے باہر بڑھ جائیں، ہمیں ایسا فیصلہ کون کرے گا؟ لڑکا ایک، عورت دو، بیٹا ایک، ماں دو۔ ایک کہہ رہی ہے میرا بیٹا ہے، دوسری کہہ رہی میرا بیٹا ہے۔ جھگڑا بڑھتے بڑھتے لوگوں نے کہا چلو مولا علی شیر خدا کے پاس چلتے ہیں اور علی سے چل کے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ حضرت علی کے پاس یہ آیا مقدمہ، ایک عورت کہتی ہے میرا بیٹا ہے، دوسری عورت کہتی ہے میرا بیٹا ہے۔ حضرت علی نے دونوں کی بات سننے کے بعد ارشاد فرمایا ایک آرا لاؤ۔ لوگوں نے کہا حضور آرا؟ کہا ہاں، اس لڑکے کے دو ٹکڑے کیے جائیں گے اور آدھے آدھے دونوں کو دے دو۔ جیسا ہی آرا منگایا گیا تو جس کا سگا بیٹا تھا، حقیقی بیٹا تھا، جس نے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا تھا، جس نے بیٹے کی پیدائش میں اپنے وجود کو خطرے میں ڈالا تھا، اس نے دربار علی میں کہا شیر خدا مجھے بیٹا نہیں چاہیے، مجھے بیٹا نہیں چاہیے، یہ عورت دعویٰ کر رہی اسے دے دو مگر بیٹے کے دو ٹکڑے مت کرو، اور جس کا تھا ہی نہیں اس پہ کیا فرق پڑتا؟ وہ اطمینان سے کھڑی تھی، کوئی بات نہیں، دو ہو جائیں تب بھی کوئی بات نہیں۔ حضرت علی سمجھ گئے۔ اس کے بعد مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں تمہیں عدالت علوی میں جھوٹ بولنے پر غیرت نہیں آتی، حیا اور شرم نہیں محسوس ہوتی؟
آخر کار اس عورت نے اقرار کیا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، میں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا، بیٹا اسی کا ہے جس نے آرا چلانے سے روکا تھا۔ محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظمتیں، اللہ اکبر، بڑی پیاری بات مجھے یاد آ گئی، محبت سے بولو سبحان اللہ، پیار سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات گرامی ہے، کوفہ پوری طریقے سے جانتا ہے، اہل کوفہ کو مولا علی کے اختیارات معلوم۔ وہ تو رسوائے زمانہ لوگ تھے جو دریائے فرات پر پہرا لگا کر علی کی اولادوں تک پانی نہیں پہنچنے دینا چاہتے تھے، ورنہ تاریخ اچھی طرح بتاتی ہے کہ ایک زمانہ وہ آیا تھا کہ دریائے فرات پر طغیانی تیز ہو گئی تھی، پانی پر پانی ابال مار رہا تھا، تو بہت سارے کوفے کے لوگ مولا علی شیر خدا کے پاس آئے، کہا سرکار بارش تیز ہے، طغیانی تیز ہے، پانی بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں۔ علی فرماتے ہیں چاہتے کیا ہو؟ کہا دعا فرما دیں، کرم فرما دیں، دریائے فرات کی طغیانی کمزور پڑ جائے تاکہ ہماری کھیتیوں کا غلہ واپس ہمارے مکانوں میں آ سکے۔ حضرت علی فرماتے ہیں لاؤ امام رسول اللہ کا، لاؤ جبہ رسول، زیب تن فرمایا، سوار ہوئے گھوڑے پر، لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، لوگ ہی نہیں چل رہے تھے، شیر خدا کے ساتھ حضرت حسنین چل رہے تھے، دونوں بیٹے بھی ساتھ میں چل رہے ہیں۔ آئے دریائے فرات پر، سواری سے اترے، 2 رکعت نماز نفل ادا کی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کوفے والوں کیا چاہتے ہو؟ کیا اس کی طغیانی دیکھیے، اسے کمزور کر دیجئے۔ شیر خدا نے ہاتھ کا اشارہ فرمایا تو 1 فٹ دریا نیچے چلا گیا۔ علی فرماتے اب کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور اور کم کیجئے۔ آپ نے دوبارہ توجہ فرمائی، 1 فٹ پھر چلا گیا، کہا اور کیا چاہتے ہو؟ کہا اور کم کیجئے۔ حضرت علی نے کرم فرمایا، 3 فٹ دریا نیچے چلا گیا۔ کہاں ہے وہ لوگ جو علی کی اولادوں کو مجبور سمجھ رہے تھے کربلا میں، بے بس سمجھ رہے تھے کربلا میں؟ ارے سنو، باپ کے ہاتھوں میں پانی کا اختیار دیکھو، اگر مرضی ہو جائے تو پانی اپنی طغیانی کمزور کر دے۔ میں تو کہتا ہوں شیر خدا کا بیٹا حسین اگر کربلا میں ٹھوکر مارتا تو کوثر و سلسبیل کی نہریں جاری ہو جاتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہیدان کربلا۔ حضرات، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر صفین سے واپس پلٹے تھے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ساتھیوں کو پیاس کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ سامنے ایک گرجا نظر آیا، قریب گئے، راہب باہر نکلا، آپ نے فرمایا یہاں آس پاس کہیں پانی کا انتظام ہے؟ کہا نہیں، پانی کا انتظام تو نہیں ہے، 6 میل کے فاصلے پر جانا پڑے گا۔ حضرت علی نے سنا 6 میل جاتے جاتے یہ ساتھیوں کی پیاس کا عالم کیا ہوگا؟ ابے پانی کی دھمکی دینے والوں، علی کے گھرانے کو دھمکی مت دو۔ علی نے وہیں سواری موڑا، نیچے اترے اور ساتھیوں کو بلایا ادھر آؤ، یہ زمین سامنے نظر آئی، اسی کی کھدائی کرو۔ پڑوے کدائی چلنے لگے، جب کھودا گیا تو مٹی کے نیچے ایک پتھر نظر آیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اٹھاؤ اس پتھر کو۔ کون اٹھاتا؟ وہی اٹھا سکتا تھا جس نے در خیبر کو اپنے بازوؤں سے پھینکا۔ مولا علی شیر خدا نے آستین سمیٹا، انگلیاں کیا، یوں لیا اور لے کے پتھر کے نیچے انگلی ڈالا اور ایک ہی بار میں اٹھا کے کنارے رکھ دیا۔ پتھر نکالا علی نے تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ پتھر کے نیچے پانی کا چشمہ جاری ہے۔ علی فرماتے ہیں پی لو جو جتنا پینا چاہے، لے لو ساتھ کے لیے جو جتنا لینا چاہے۔ اتنا ٹھنڈا اور میٹھا پانی تھا۔ اس کے بعد ضرورتیں پوری ہوئی، حضرت علی نے اس پتھر کو رکھا، کہا مٹی ڈال دو۔ راہب دیکھ رہا تھا یہ منظر، دوڑا دوڑا قریب آیا، کہا مولا علی شیر خدا آپ کون ہیں؟ آپ نبی ہیں کیا؟ حضرت علی فرماتے ہیں نہیں، میں نبی نہیں ہوں۔ تو کیا آپ فرشتے ہیں؟ کہا نہیں، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں داماد پیغمبر ہوں۔
راہب نے کہا ہاتھ بڑھائیے، علی نے ہاتھ بڑھا دیے، ہاتھ پر ہاتھ رکھا، کہا پڑھا دیجئے کلمہ، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، مشرف بھائی اسلام ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ علی نے پوچھا تو اسلام قبول کیوں کر رہا ہے؟ کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس گرجا کو وہی فتح کرے گا، یا تو نبی ہوگا اور یا نبی کا داماد ہوگا۔ آج میں اپنی مراد کو پہنچ گیا ہوں۔ محترم سامعین کرام، آپ غور فرمائیں ذرا سا اور توجہ فرمائیں، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ طاقت و قوت، وہ جواں مردی، وہ ہمت، وہ اسلام کے لیے قربانی، جس نے ایک بیٹے کو تیار کیا تو اس لال نے زہر پی کر دین بچایا، دوسرے بیٹے کو میدان کربلا میں اتارا تو اس بیٹے نے سر کٹا کے دین بچایا۔ میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، یہ مت سمجھنا کہ علی تھے تو بہت آج کل کے سلطان اور بادشاہوں کے مزاج میں رہتے رہے ہوں گے، نہیں، سلطانی میں فقیری تھی۔ اگر ضرورت پڑی ہے تو رضا الہی کے لیے مولا علی نے فاتح بھی کیے۔ 3 دن کا موقع ایک ایسا گزرا تھا کہ گھر میں کھانے کا انتظام نہیں تھا، امام حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، فاطمہ بھی ہیں۔ حضرت علی آئے فاطمہ کے پاس، کہا فاطمہ کوئی انتظام نہیں ہے؟ کہا میرے شوہر یہ میری چادر لے لو اور جاؤ اسے مارکیٹ میں بیچ آؤ تاکہ کھانے پینے کا انتظام ہو سکے۔ حضرت علی نے خاتون جنت کی چادر لیا اور 6 درہم میں اسے بیچا، گھر واپس پلٹ آئے۔ سندھا ودر والوں، گجرات والوں، مجھے محبت سے بتاؤ، 6 درہم لانے کے بعد اب علی کو گھر میں کھانے کا انتظام کرنا تھا، علی کو گھر کا سامان لانا تھا، مگر قربان جاؤ علی کی سخاوت پر، علی کی غربا نوازی پر، کیوں وقت کے تقاضے کہہ رہے تھے اپنے گھر کا سامان لاؤ، مگر رسول کی رحمت کہہ رہی تھی علی اپنا خیال بعد میں کرنا، پہلے پڑوسیوں کو دیکھ لینا، پہلے محلے داروں کو دیکھ لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 درہم محلے کے غریبوں پہ تقسیم فرما دیے۔ باہر نکل کے آئے تو حضرت علی کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص چلا رہا ہے، اونٹنی کی لگام پکڑے ہے اور علی کے قریب آ کر کے ٹھہرا اور علی سے کہتا ہے آپ اونٹنی خریدیں گے؟ حضرت علی فرماتے ہیں تجارت کی بات کرتے ہو، گھر میں ابھی کھانے کا صحیح انتظام نہیں ہے، ہم کس طرح سودا اس اونٹنی کا کریں؟ آنے والا کہتا ہے شیر خدا اگر خریدنا چاہتے ہو تو ادھار لے لو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کتنے میں بیچو گے؟ کا 100 درہم میں، ہندوستانی ترجمہ کرو تو 100 روپیہ میں۔ علی نے اونٹنی کی لگام پکڑا، چل پڑے۔ ابھی علی کے چند قدم پڑے تھے کہ ادھر سے ایک آنے والا آ گیا، آ کے علی سے کہتا ہے علی اونٹنی بیچیں گے؟ علی فرماتے ہیں ہاں بیچنے ہی کے لیے تو خرید کے لایا ہوں۔ کتنے میں لائے ہیں؟ توجہ کیجئے، کتنے میں لائے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں 100 درہم میں۔ اس نے کہا آپ 100 میں لائے ہیں، ہم 160 میں خریدیں گے۔ ہم لوگ ہوتے تو کتنے حساب سے کام لیتے اور کہتے ہماری خرید 450 ہے، مگر چونکہ آپ اپنے پرانے پرچت مل گئے تو جائیے 400 دے دیجئے۔ علی فرماتے ہیں 100 روپے میں لایا ہوں۔ اس نے کہا 160 میں خریدوں گا۔ حضرات نفع کھاتے ہیں لوگ، بہت سارے اس تصور میں ہے اتنا نفع کھاؤ جیسے دال میں نمک، کچھ کہتے ہیں نہیں ایسا مت کھاؤ، اتنا کھاؤ جیسے نمک میں دال۔ لیکن میں نفع کا شرعی طریقہ آپ کو بتا دوں،
شریعت نے نفع کا کوئی وزن طے نہیں کیا، کوئی مقدار نہیں بتائی. دو باتیں بتائی ہیں، نہ جھوٹ بولو نہ مال کا عیب چھپاؤ. جتنا نفع مل جائے سب جائز ہے تمہارے لیے، مگر جھوٹ بول کے مت بیچنا اور اس کا عیب مت چھپانا. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے 160 روپیہ لیا، اونٹنی اس کے حوالے کر دیا، وہ نکل پڑا. ابھی کچھ دور واپس آئے تھے تو پہلا والا شخص پھر مل گیا. کہا علی اونٹنی کیا ہوئی؟ کہا وہ تو بیچ دیا. کتنے میں؟ کہا 160 درہم میں. ہم لوگ یہاں پہ بھی بلیک میل کرتے ہیں، اپنے کسٹمر کو صحیح ریٹ نہیں بتاتے. اب کہتے ہیں یار بڑا گھاٹا آیا ہے، تھوڑا ریٹ صحیح کر کے دیا کرو. مگر علی کیا فرماتے ہیں؟ 160 میں بیچ کر کے آیا ہوں. محبت سے بولو سبحان اللہ. اس نے کہا فاتنی حق کی، تو ہمارے 100 روپیہ واپس کیجیے. حضرت علی نے اس کے 100 درہم واپس کیا اور 60 درہم اپنے ہاتھ پر رکھا، لے کر کے پہنچے خاتون جنت سیدہ فاطمہ کے پاس. فصبھا بین یدیہا، اور وہ 60 درہم فاطمہ کے قدموں میں ڈال دیا. فاطمہ فرماتی ہے میرے سرتاج، میرے شوہر گھر سے گئے تھے، روپیہ تھا نہیں، پیسہ تھا نہیں، مال تھا نہیں، کچھ تھا نہیں، آخر یہ 60 درہم کہاں سے لائے؟ کالا علی، علی کہتے ہیں فاطمہ تاجر تو مان لا بستۃ درہم، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 6 درہم کے بدلے میں تجارت کر لیا. ارے تمہاری چادر بیچ کے میں نے اللہ کی راہ میں 6 درہم تقسیم کیے غریبوں پر، تو اللہ نے مجھے 60 درہم عطا فرما دیا. ہمیں بولو ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو 10 ملتا ہے. علی نے 6 خرچ کیا تو 60 درہم نفع میں مل گئے. یہ سارا واقعہ دھیرے دھیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو پیغمبر نے فرمایا علی آج تم نے اونٹنی خریدا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ. آج اونٹنی بیچا بھی تھا؟ ہاں یا رسول اللہ. 60 روپے نفع بھی ہوئے؟ ہاں یا رسول اللہ. مگر علی ایک بات بتاؤ، اونٹنی خریدنے والا کون تھا؟ اونٹنی بیچنے والا کون تھا؟ علی خاموش، علی چپ، علی ساکت. علی کا سکوت بتا رہا تھا اونٹنی خریدنا بیچنا علی کا کام تھا. غیب کی بات بتانا نبی کا کام ہے، چھپی بات بتانا مصطفیٰ کا کام ہے. اے رسول ہمیں نہیں معلوم کون خریدنے والا تھا کون بیچنے والا تھا. نبی فرماتے ہیں البایو جبریل، جس نے تمہارے ہاں تو اونٹنی بیچا تھا وہ جبریل تھے. والمشتری میکائیل، اور جس نے اونٹنی خریدا تھا وہ حضرت میکائیل تھے. اے علی اللہ نے تمہیں 3 ایسی نعمتیں عطا فرمائی جو تمہارے علاوہ کسی کو عطا نہیں فرمایا. اے علی لکا سہرون ہوا سید المرسلین، تم کو ایسے سسر عطا ہوئے جو تمام رسولوں کے سردار بن کر آئے ہیں. اے علی تمہیں اللہ نے ایسی بیوی عطا فرمائی جو جنت میں تمام عورتوں کی سیدہ فاطمہ ہے. اے علی تمہیں اللہ نے ایسے بیٹے حسنین عطا فرمائے جو جنت میں تمام نوجوانوں کے سردار ہیں. علی جب اتنی نعمتیں پا چکے تو اللہ کی شکر گزاری کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ، اللہ کا شکریہ ادا کرو. محترم سامعین کرام، ہم ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، بڑے پیار اور محبت سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کیجئے. شیر خدا کی وہ سیرت طیبہ ہے کہ اگر آج ہم اس پر عمل کرنے لگیں تو ہماری زندگیوں میں نکھار پیدا ہو جائے گا، ہماری زندگیوں میں نور ہی نور نظر آئے گا. مولا علی شیر خدا نے 4 سال 8 مہینے سے زائد امور خلافت انجام دیے ہیں، اور وہ وقت قریب آیا تھا جب شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھانے جا رہے تھے مسجد نبوی شریف. تو مولا علی کا مزاج گرامی تھا، جب جاتے تھے نماز کے لیے تو آواز دیتے تھے لوگوں کو، لوگوں چلو عبادت کے لیے، اٹھو نماز کے لیے، کھولو آنکھیں چلو نماز کے لیے. حضرات گلیوں میں آواز دے کے مسجد لے جانا سنت علوی ہے. یہ بیداری تمہارے اندر کب آئے گی؟ نوجوانوں نماز کی طرف رغبت کرو، کمیٹیاں بناؤ، محلہ
کرو اور نماز پنجگانہ میں اپنی مسجدوں کو بھر دو. تم اگر سندھا ودر میں سجدہ کرو گے تو یہ نظر کے نیچے سجدہ ہوگا. ارے تم تو اس حسین کو مانتے ہو جس نے کربلا میں خنجر کے نیچے سجدہ کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مولانا ہاشم کانپوری صاحب. حضرات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں نماز کے لیے. ابن ملجم نامی شخص نے پیچھے سے آپ پر وار کر دیا اور یہ ایسا اہم وار تھا کہ تاب نہ لا سکے مولا علی شیر خدا. 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہو گئی. باختلاف تاریخ شہادت میں بعض نے 19 لکھا ہے، بعض نے 21 لکھا ہے. 2-3 دن زخم کی حالت میں آپ کے گزرے، شہادت کا جام نوش فرما لیا. میں کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بڑے پیار سے سمجھانا چاہتا ہوں، علی نماز کے لیے جا رہے تھے. نماز کے لیے علی کا سفر تھا. شہادت ہو گئی. علی نے راہ نماز کے سفر میں شہادت کا جام نوش کر کے زمانے کو بتا دیا کہ نمازیوں کا علی ہے، ساجدوں کا علی ہے، عابدوں کا علی ہے، زاہدوں کا علی ہے. محترم حضرات، آپ غور فرمائیے ذرا سا، ورنہ اگر علی سجدے میں ہوتے تو یہ وہی علی ہیں. پیر میں کیل لگ گئی تھی اور جب لوگ چاہتے تھے کہ نکالیں تو علی کو بہت تکلیف محسوس ہوتی تھی. لوگوں نے کہا ٹھہرو یار، ابھی مت نکالنا، بڑا آسان ہے کیل نکالنا. جب علی سجدے میں ہو تو نکال لینا، اس لیے کہ خدا کی محبت میں اس قدر گم ہو جائیں گے کہ کیل نکالنے کی تکلیف کا احساس بھی نہ ہوگا. حضرات، مولا علی شیر خدا کی نماز جنازہ حضرت امام حسن مشتبہ نے پڑھایا ہے اور آپ کی عمر مبارک بھی 63 سال کی ہے. حضرت، شیر خدا کے بعد حسن مشتبہ خلیفہ مقرر ہوئے. یہ ہم آئندہ اجلاس میں بیان جاری رکھیں گے، لیکن اس موقع پہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یاد کرو، سماج میں جتنا ذکر علی کا اور فاطمہ کا ہوگا اتنا ہی ہمارے گھروں میں نکھار پیدا ہوگا. ہمارے گھروں میں چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے کا طور و طریقہ ملتا نظر آئے گا. حضرت فاطمہ، ایک روایت میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی جب ان کی ولادت طیبہ ہوئی. ایک میں یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے وہ پیدا ہوئی. نام فاطمہ ہے، لقب زہرا بطول ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں اور سب سے لاڈلی ہیں، سب سے پیاری ہیں. اور تاریخ کے ولادت اور وصال کے اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے جب حضرت فاطمہ کی پوری عمر مبارک پر آپ غور کریں تو بہت زیادہ عمر 30 سال جائے گی، ورنہ 28 سال. 30 اور 28 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ اس کم عمری میں رسول اللہ کی اس بیٹی نے تقویٰ کرنے کا ڈھنگ دیا عورتوں کو، سجدوں کا طریقہ دیا عورتوں کو، اولاد کو راہ خدا میں قربان کرنے کا جذبہ دیا ماں بہنوں کو. کتنی عزت ماں ہے رسول کی بیٹی، کتنی رفت ماں ہے رسول کی بیٹی، کتنی عصمت ماں ہے رسول کی بیٹی، کتنی تقدس ماں ہے رسول کی بیٹی. عمر 18 سال ہے، ایک روایت میں ہے کہ 15.5 سال ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کے نکاح کا ارادہ فرمایا. حضرت علی کے ساتھ رشتہ مکمل ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھا دیا علی کے ساتھ. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، سماج میں آج ہمارے گھروں بھی نکاح ہوتے ہیں، باراتیں نکلتی ہیں، کس قدر ناچ ڈانس باجا گاجا کے ساتھ ہم لہو لعاب کرتے ہوئے باراتوں میں نکلتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں. کارڈ چھپوایا
تو لکھ دیا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. سرکار فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے اور جس نے نکاح سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں. لوگوں کو دعوت دے کے بلاتے ہو کہ ہم نبی کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں اور سارے کام شادی کے موقع پر اپنے دروازوں میں نبی کی سنت کے خلاف کرتے ہو, شریعت میں مذاق اڑاتے ہو. توبہ کرو ان گناہوں سے, باز رہو ان گناہوں سے. پہلے تو شروع میں 25 سال پہلے نکاح کی جب تقریب ہوتی تھی تو بزرگ لوگ بیٹھا لیے جاتے تھے, نکاح ہوتا تھا, دعائیں ہوتی تھی. مگر اب تو مشکل تمام میں بزرگوں کو جگہ اسٹیج پہ ملتی ہے, نوجوان لڑکے دھکے مار مار کے بازو کر دیتے ہیں. ہٹو ابھی ہم نے فوٹو نہیں کھنچوایا ہے, اتنی جلدی چلے آ رہے ہو. اور ہم قاضی صاحب کو کیا بتاویں, چاہے دن بھر دھکے کھائیں 51 ہاتھ سے نہ جائیں. ہم تو کہتے ہیں اسے نکاحوں کا بائیکاٹ کرو تاکہ قوم کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے شریعت کے خلاف قدم اٹھایا تھا. تو جب ہمارے دروازے سے ایک نائب رسول ناراض ہو کے چلا گیا تو رسول کیسے راضی ہوں گے؟ آج نکاح میں کیا لذتیں ہیں, شادیوں کے بادی ہنگامے اور ڈرامے, اختلافات, جھگڑے چالو, کیونکہ اچھی محفلوں میں نکاح نہیں ہوتا. یاد کرو وہ نکاح جس کے پڑھانے والے نبی تھے اور پڑھنے والے مولا علی تھے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا, بیٹی ہم نے تمہارا نکاح علی کے ساتھ 400 چاندی کے مسکال میں کر دیا ہے. خاتون جنت فرماتی ہیں سرکار علی منظور ہیں مگر یہ مہر منظور نہیں ہے. اتنے میں خدا کی رحمت مسکرا پڑی. میرے محبوب بتا دو اپنی بیٹی فاطمہ کو, اللہ نے تمہارا مہر جنت اور اس کی نعمتوں کو بنا دیا. فاطمہ کہتی ہیں سرکار علی منظور مگر یہ مہر بھی منظور نہیں ہے. سرکار نے فرمایا بیٹی اب تم خود بتاؤ مہر کیا ہونا چاہیے, تم چاہتی کیا ہو, تمہاری مرضی کیا ہے, تم کتنے پہ راضی ہو؟ خاتون جنت سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں رات رات بھر دیکھتی ہوں آپ امت کے غم میں رویا کرتے ہیں, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, سجدے میں سر ہوتا ہے, پیروں میں ورم آ جاتا ہے. امت کے لیے رونا گریہ بیداری کرنا, مغفرت امت کے لیے اس طرح دعائیں کرنا آپ کی بیٹی فاطمہ سے برداشت نہیں ہوتا, دیکھا نہیں جاتا. اس لیے میرے پیغمبر فاطمہ کی مرضی یہ ہے کہ میرا مہر اس امت کی بخشش کو بنا دیا جائے, اس امت کی شفاعت کو بنا دیا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن شہید کربلا حضرت علامہ مولانا ہاشم کانپوری صاحب. محترم حضرات, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کی زوجیت میں بیٹی کو دے دیا. ایک لمحہ کی میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, بولو ذہن حاضر ہے نا. جہیز کیا دیا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک بان کی چارپائی, ایک چمڑے کا گدا جس کے اندر روئی کے بجائے کھجور کے پتے, ایک چھاگل, ایک مشق, 2 چکیاں, 2 مٹی کے گھڑے. یہ وہ مختصر سا جہیز مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ کا تھا, رسول کی بیٹی کا تھا. گجرات والوں یہ مت سمجھنا کہ میرے پیغمبر کے پاس مال نہیں تھا. حدیث قدسی ہے کنت کنزم مخفیہ, اللہ فرماتا ہے میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا, جب چاہا میں نے کہ میں ظاہر ہوں تو محبوب آپ کو جلوہ گر کر دیا. سارے خزانے کی کنجیاں رسول کے پاس. میرا پیغمبر باغ فتح کا مالک تھا. رسول اپنی بیٹی کو کچھ بھی دے دیتے, کتنا بھی نواز دیتے, مگر یہ مختصر سا جہیز پیغمبر نے دے کر اپنی امت کی غریب بیٹیوں کو سماج میں جینے کا شعور عطا فرمایا. اے ملت کی بیٹی, اگر باپ غریب ہو, ماں غریب ہو, مفلسی انگڑائیاں لے رہی ہو, غربت تیرے دروازے پر دستخط دے رہی ہو, نکاح کرنے کے بعد تم
معمولی سا جہیز دے رہا تو مایوس مت ہونا، اس جہیز کو لے کر کے سمجھ جانا، کچھ ہو یا نہ ہو سنت فاطمہ ادا ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، آپ غور فرمائیں، یہیں تک نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا تھا تو علی کے پاس ذاتی کوئی مکان نہیں تھا۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آج ہم رشتہ کرنے میں کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ڈھونڈتے ہیں، لڑکے کو دیکھا کرو نیک ہے کہ نہیں، شریعت کے مطابق چلتا ہے کہ نہیں، اللہ رسول کا فرما بردار ہے کہ نہیں۔ شادی کرنے کے بعد اس گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ تم یقین کرنا، اگر مفلسی کی زندگی گزار رہے ہو تو نکاح کر کے دیکھو، تمہارے گھروں میں رحمتیں برسنے لگیں گی، اس لیے کہ اب تنہا تیرے مقدر سے آنگن میں نہیں آئے گا، تیری بیوی بھی اپنی تقدیر لائی ہے، تمہارا گھر بھر جائے گا۔ سرکار نے حضرت علی کو اپنے پاس رکھا تھا، کوئی انتظام نہیں تھا، حضرت علی کا کوئی مکان نہیں تھا، اپنے ہی پاس رکھا تھا۔ نکاح ہو گیا بیٹی کے ساتھ، رخصتی کا وقت آیا، مکان کی ضرورت محسوس ہوئی، ایک انصاری صحابی ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا میرے سرکار اگر آپ اجازت دے دیں تو میں مولا علی کے لیے ایک مکان کا انتظام کر دوں، مدینے میں ایک میرا مکان خالی پڑا ہے، سرکار اگر آپ اجازت دے دیں تو علی کے لیے مکان میں حاضر کر دوں۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ وہ انصاری صحابی نے حضرت علی کے حوالے وہ مکان کر دیا۔ جناب خاتون جنت سیدہ فاطمہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس سے رخصت ہو کر کے آج اس مکان میں پہنچی ہیں، اور حضرت علی رخصت کرا کر کے اپنے گھر لے گئے۔ پہنچی تھی جناب فاطمہ، مولا علی تھے اپنے مکان میں، تھوڑا لمحہ گزرا کہ دروازے پہ آ گئے رحمت للعالمین، آ گئے مصطفیٰ جان رحمت، آ گئے اللہ کا محبوب۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دستخط دیا، پوچھا علی نے کون؟ کہا میں رسول اللہ ہوں، میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ پیغمبر آئیے آپ کا آنا مبارک ہو۔ دروازہ کھولا خاتون جنت نے، سرکار تشریف لائے۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں لاؤ بیٹی فاطمہ ایک پیالے میں پانی لاؤ۔ پانی لا کے مصطفیٰ کے سامنے رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھ پانی پر رکھے، علی کے بازوؤں پر چھڑکا، علی کے سینے پر ڈالا، اس کے بعد پھر پانی میں ہاتھ ڈالے پیغمبر نے اپنی خاتون جنت پر چھڑکاؤ کیا اور فرمانے لگے میری بیٹی فاطمہ سنو، میرے خاندان میں جو سب سے بہتر شخص تھا اس کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا۔ میرا رسول رخصتی کے بعد بھی اپنی بیٹی کو دعائیں دینے گھر گیا تھا اور بیٹی کو تسکین دینے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے۔ محترم سامعین کرام، یہ گھریلو زندگی حضرت علی کی اور فاطمہ کی گزرنے لگی۔ ایک ایسا میں موقع آپ کو بتاؤں اور اپنے ذہن پر آپ اچھی طرح رکھیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ مت سمجھنا کہ وہاں کوئی نوکر اور ملازم پڑے تھے، ارے قربان جاؤ رسول کی بیٹی ہے، مولا علی شیر خدا کی بیوی ہے، حسنین کی ماں ہے، سیدہ کائنات ہیں، مگر اپنے ہاتھوں سے آٹا پیس رہی ہیں، اپنے ہاتھوں سے گھر کے برتن صاف کر رہی ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں جھاڑو لگا رہی ہیں، اپنے ہاتھوں سے پانی بھر کر کے مشکیزے میں لا رہی ہیں، سارا کام جناب فاطمہ اپنے گھر کا کرتی ہیں۔ بیٹیوں اور بہنوں، اگر سسرال جا کر تمہیں اپنے ہاتھوں سے کام کرنا پڑے تو لڑائی جھگڑے کا ماحول مت بنانا، معاشرہ مت خراب کرنا، سماج کے ٹکڑے مت کرانا، سسرال میں جا کر اجنبی زندگی مت گزارنا، جا کے وہاں والوں کا دل دکھا کر اپنے آپ کو بے آبرو اور رسوا مت کرنا، ارے کام سسرال میں کرنا، سمجھ لینا سنت فاطمہ ادا ہو رہی ہے، جناب فاطمہ کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید کربلا، حضرت علامہ مولانا ہاشم کانپوری صاحب۔ حضرات، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ پانی بھرتے بھرتے آٹے کی چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں ٹھٹھے پڑ گئے۔ حضرات، یہ موقع حضرت فاطمہ کے سامنے آیا تو جناب فاطمہ نے ایک دن دیکھا کہ مال غنیمت سے کچھ غلام اور باندیاں آئی ہیں، تو بہت ہی حیاؤں کا لباس لے کر پیغمبر کی بارگاہ میں جا کے التجا کیا، ہاتھ دکھایا،
سرکار یہ آپ کی بیٹی فاطمہ ہے، اگر مال غنیمت میں سے مجھے ایک باندی مل جاتی تو گھر کے کام کاج کے لیے سہولت ہوتی۔ وارے منصف اعظم تمہاری رحمتوں کو سلام۔ دنیا کا کوئی سلطان اور بادشاہ ہوتا تو سب سے پہلا انتظام اپنی بیٹی کے گھر کے کام کے لیے کر دیتا، مگر وارے مصطفیٰ تمہاری صداقتوں کو لاکھوں سلام۔ کیا اس سماج کو جینے کا طریقہ میرے رسول نے محسن کانی محسن انسانیت میں عطا فرمایا۔ پیغمبر فرماتے بیٹی فاطمہ محمد تمہیں باندی دے دے اور میدان بدر کے یتیم بچے بھوکے رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا بیٹی، اپنے گھر میں گزارا کرو۔ حضرات ایک روایت میں یہ ہے کہ غلام کا مطالبہ کیا تھا، سرکار ایک غلام دے دے، تو پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میں تمہیں غلام دے دوں آسانی کے خاطر، اور اصحاب صفا بھوکوں کی وجہ سے پیٹ میں پتھر باندھے رہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا بیٹی۔ میرا رسول اپنی بیٹی کے ساتھ کتنا ہے سلوک اور کیا انسانیت اور آدمیت کے طور طریقے پر کتنا بڑا انصاف عطا فرما رہا ہے، تاکہ امت کی کہیں دل شکنی نہ ہونے پائے، سماج سے کوئی دل ٹوٹنے نہ پائے۔ میرا پیغمبر اس طرح حقوق اپنی بیٹی کو عطا فرما رہا ہے۔ حضرات یہ وہی خاتون جنت ہیں، یہ وہی سیدہ فاطمہ ہیں کہ جو اپنے گھر میں تھیں۔ علی آئے تو کیا دیکھا؟ علی کا چہرہ اداس ہے۔ سنو مسلمانوں، بتا دو بہو بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤ جب تمہارا شوہر تمہارے گھر آیا کرے خوش ہو کے اس کا استقبال کیا کرو۔ تمہیں نہیں معلوم وہ کتنے تماچے کھا کے آیا ہے، تمہیں نہیں معلوم سماج کی کتنی گالیاں سن کے آیا ہے، تمہیں نہیں معلوم اس کے رخسار پر کس نے تھپڑ مارا ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ قرض داروں نے اسے کس طرح چوراہے پر گھیرا تھا، تمہیں نہیں معلوم کہ کھیتی میں ناکام ہو کے پلٹا ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ بے چینیوں کے بعد گھر آیا ہے۔ معصوم شوہر کو ستاؤ، وہ تمہارا سرتاج ہے۔ زندگی سیکھو خاتون جنت سیدہ فاطمہ سے، جب تمہارا شوہر تمہارے گھر آئے تو اس کا